کورونا وائرس کا خاتمہ ابھی بہت دور ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹیڈروس کا کہنا ہے تمام ممالک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عوام کی جامع صحت کا طریقہ اپنائیں۔ دنیا WHO کے مشوروں کو اہمیت دے، متحد نہ ہوئے تو وائرس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ گورنر سندھ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ عمران اسماعیل نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی، لکھا کورونا ٹیسٹ کروایا تھا جو مثبت آیا۔ عمران خان نے مشکل وقت میں لڑنا سکھایا ہے، انشاءاللہ کورونا کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ گورنر سے ملاقات کرنے والے اراکین اسمبلی کے بھی ٹیسٹ ہوں گے۔ عمران اسماعیل کے اہل خانہ اور گورنر ہاؤس کے ملازمین کے بھی ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب گورنر کی صحت یابی کے لیے دعا گو۔ وبائی امراض اور سندھ کورونا ایمرجنسی آرڈیننس پر صوبائی کابینہ کا اتفاق، منظوری کے لیے گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، بتایا کہ اسکول فیسوں، کرایوں، بجلی اور گیس کے بلوں پر رعایت ہوگی، خلاف ورزی پر 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ سندھ حکومت نے مزید 153 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ SOPs پر لازمی عمل درآمد کرانا ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لاک ڈاؤن سے مستثنی برآمدی صنعتوں کی تعداد 373 ہو گئی۔ وفاقی حکومت کا مزدور طبقے اور چھوٹے کاروباری افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان، 60 لاکھ مزدوروں میں 12,000 روپے فی کس تقسیم کیے جائیں گے۔ حماد اظہر کہتے ہیں چھوٹے کاروبار کے لیے 75 ارب کا پیکج اور اگلے 3 ماہ کے بجلی بل ادا کریں گے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں اسکیم پر 50 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بلا سود قرض فراہمی کی اسکیم پر بھی کام جاری ہے۔ پیکجز منظوری کے لیے آج وفاقی کابینہ میں پیش کیے جائیں گے۔ 75 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے، اپنی دہاڑیوں سے، اپنی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ 12,000 روپے 40 سے 60 لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر انہیں 48 گھنٹوں سے زیادہ قرنطینہ میں نہ رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کر دی، کہا سمندر پار پاکستانی پہلے ہی پریشان ہیں، مزید تنگ نہ کیا جائے۔ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے اور امدادی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں ہائیکنگ ٹریلز اور پارکس کھول دیے گئے۔ انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، ورزش اور واک کی اجازت ہوگی۔ انتظامیہ کی شہریوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت، کھیلوں کے میدان بدستور بند رہیں گے۔ وزارت اطلاعات میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشقابان کی چھٹی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاک فوج کے سابق ترجمان عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی اطلاعات مقرر۔ سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپ دیا گیا، آج ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے۔ ناقص کارکردگی، مالی بے ضابطگیوں کی شکایات، دیگر وزراء کی پریس کانفرنسز میں مداخلت۔ فردوس عاشقابان کو عہدے سے ہٹانے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سابق معاون خصوصی کا پہلا ٹویٹ، خود پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے، کہا کس کو کہاں کھلانا ہے یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، فیصلے کا احترام کرتی ہوں اور عمران خان کی قیادت میں کام جاری رکھوں گی۔ 18ویں آئینی ترمیم پر جمہوری قوتیں کسی صورت سمجھوتہ نہیں کریں گی۔ فضل الرحمان کا اتفاق رائے کے لیے بلاول بھٹو اور شہباز شریف سے رابطہ۔ رہنماؤں کا آئینی ترمیم کے تحفظ پر اتفاق۔ NFC ایوارڈ سے متعلق حکومتی بیان پر بھی مشاورت۔ 18ویں ترمیم کو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ اس پر اس وقت قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس طرح کے شرانگیز بیانات کا مقصد قوم سمجھنے سے قاصر ہے۔ 18ویں ترمیم متفقہ قومی دستاویز ہے، چھیڑ چھاڑ سے نئے تنازعات جنم لیں گے، احسن اقبال کا حکومت کو انتباہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت 18ویں ترمیم ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، دیکھنا ہوگا ترمیم کا مقصد پورا ہوا یا نہیں۔
18ویں ترمیم کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا حکومت کا ارادہ نہ تھا، نہ ہے۔ اور بیڈ بوائے کے کرکٹ کیریئر کو بریک لگ گیا۔ میچ فکسنگ اسکینڈل میں عمر اکمل پر 3 سال کے لیے پابندی عائد، ڈسپلنری کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا۔ وزارت اطلاعات میں اکھاڑ پچھاڑ، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات تعینات کر دیا گیا۔ آج ایوان صدر میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سابق ترجمان پاک فوج عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات تعینات کیا گیا ہے۔ انہیں وزیر سائنس فواد چودھری نے کابینہ میں بڑی تبدیلی کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ اپریل 2019 سے اپریل 2020 تک فردوس عاشق اعوان کا بطور معاون خصوصی برائے اطلاعات سفر 1 سال بعد ختم، عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ سینیٹر شبلی فراز اب وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گے، جبکہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات بھی مقرر۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے شبلی فراز اور عاصم سلیم باجوہ کی تقرری سے انتہائی خوش۔ اپنے ٹویٹ پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نئے وزیر اطلاعات صحیح معنوں میں باوقار اور معزز ہیں، جبکہ نئے معاون خصوصی انتہائی باصلاحیت ہیں۔ دونوں کی ٹیم خوب مثالی بنے گی۔ اطلاعات ہے کہ نئی ذمہ داری کے لیے شفقت محمود اور بابر اعوان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن دونوں شخصیات نے وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ شیخ رشید احمد یہ وزارت لینے سے پہلے ہی انکار کر چکے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں، نئے وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کے ماضی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ اس رپورٹ میں عالمی شہرت یافتہ شاعر کے فرزند، پائلٹ بھی، بینکار بھی، سیاستدان بھی اور اب وفاقی وزیر اطلاعات بھی۔ بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے علاقے کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شبلی فراز کی، جو احمد فراز کے صاحبزادے ہیں۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے سرگرم رہنما ہیں۔ چیئرمین آف کمیٹیز برائے گردشی قرضہ، کامرس اور ٹیکسٹائل کے سربراہ کے طور پر بھی فرائض نبھا رہے ہیں۔ وزارت میں ہونے والی دوسری اسٹار تبدیلی، فردوس عاشق اعوان کی سبکدوشی کے بعد معاون خصوصی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو۔ 1984 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کر کے 3 اسٹار جنرل کے عہدے تک پہنچنے والے عاصم سلیم باجوہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور کنگز کالج لندن سے فارغ التحصیل ہیں۔ 2012 سے 2016 تک بطور ڈی جی ISPR خدمات انجام دے چکے، ڈی جی ساؤدرن کمانڈ بھی رہے اور سی پیک اتھارٹی کی سربراہی کے انتہائی اہم فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کی معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے چھٹی کیوں ہوئی؟ سما معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد فردوس عاشق اعوان کی ٹویٹ پیغام میں وضاحت، الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے۔ عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا عزم بھی دہرا دیا۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ۔ فردوس عاشق اعوان کو منصب سے کیوں ہٹایا گیا؟ سما نے کھوج لگایا تو ساری وجوہات سامنے لے آیا۔ وزیر اعظم عمران خان معاون خصوصی اطلاعات کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ محترمہ کی مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے شکایات بھی وزیر اعظم تک پہنچی۔ دیگر وزراء کو بھی پریس کانفرنسز میں فردوس عاشق کی مداخلت پر سخت گلہ رہتا تھا۔ ذرائع کے مطابق 2 روز قبل وزیر اعظم اور فردوس عاشق اعوان کی آخری ملاقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ فردوس عاشق اعوان نے وزیر اعظم سے سوال کیا، سننے میں آیا ہے آپ مجھے عہدے سے ہٹا رہے ہیں۔ اس پر عمران خان برجستہ بولے، جب ہٹاؤں گا تو پتہ چل جائے گا، آپ کو بہت مواقع دے چکا مگر آپ کارکردگی نہ دکھا سکیں۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سابق معاون خصوصی کا پہلا ٹویٹ خود پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ فردوس عاشق اعوان کی نئی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کو مبارکباد، نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ کہا وزیر اعظم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، 1 سال تک اپنی بھرپور صلاحیتوں سے فرائض انجام دینے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے، فیصلے کا احترام کرتی ہوں، عمران خان کی قیادت میں کام جاری رکھوں گی۔ عباس شبیر، سما، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے سندھ کی اچھی کارکردگی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے PTI حکومت پر الزام لگا دیا۔ BBC کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
वफाक 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह कर रहा है। जामे पॉलिसी बनाने से गुरेज किया जा रहा है। कौम बहरान से गुजर रही है और वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे BBC को PP रहनुमा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहते हैं 18वीं तरमीम सूबों को अख्तियार देती है, लेकिन इसमें वफाक के लिए कोई राह फरार नहीं। कौमी पॉलिसी बनाना वफाक का काम है, मगर वहाँ क़यादत का फुक़दान है। इस वक्त 18वीं तरमीम की बात करना बेहद ज्यादती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये सवाल उठाया कि अगर वफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर मुल्क में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा क्यों मौजूद है, वफाकी सेक्रेटरी सेहत क्यों है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये पैगाम मिले कि आप अकेले हैं तो इसके नताइज वफाक के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि दीगर तरक्याती मंसूबों से पैसे काट कर सेहत पर खर्च किए जाएं।